اور جو یہ ثبوت چاہ رہے تھے کہ حقانیت پہ ثبوت کوئی ملے، تو یہ ثبوت کہیں باہر سے ملتا نہیں، فطرت گواہی دیتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اندر ایمان تھا ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ انہوں نے کبھی ہدایت کی نیت سے کھولا ہی نہیں، ایمان ملا ہی نہیں ان کو، تو ان کے اندر تو وہ فرقان پیدا ہی نہیں ہوئی، کرائٹیرین ڈیولپ ہی نہیں ہوا کہ حق اور باطل میں فرق کر سکتے، تو بس ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ میں رہ گئے، ترب بس تم لیٹ سی کیا ہوتا ہے، اچھا سوچتے ہیں ابھی، اچھا ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی فلاں سے پوچھ لیں، دیکھتے ہیں لوگوں کا اوپینین کیا ہے، دیکھتے ہیں پتہ نہیں گھر کے حالات ہمارے ابھی جو ہیں وہ موافق ہیں یا نہیں، گھر والے کوآپریٹ کریں گے تو ہم عمل کریں گے، ورنہ گھر والے کوآپریٹ نہیں کریں گے تو ہم گھر والوں کو تو ناراض نہیں کر سکتے، بس انہیں کو مناتے مناتے رہ گئے اور موت آ گئی، وَارْتَبْتُمْ شک میں پڑے رہے۔ اب یہ جو ہچر مچر کرتے رہے، ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ کا شکار رہے، ایک اسٹیگنیشن کا شکار رہے، اب سڑنے لگ گئے اندر سے، جو تھوڑا بہت شروع میں یقین تھا اس کو بھی شکوک و شبہات کے کانٹوں نے چھلنی کر دیا، اس میں بھی کیڑا لگ گیا جا کر۔ آئے تھے صحیح ارادے سے، لیکن جب حق کے لیے آرام کی قربانی کا مرحلہ آیا، کچھ دینے کا مرحلہ آیا، کچھ بدلنے کا مرحلہ آیا، کسی کی محبت چھوڑنے کا مرحلہ آیا، اب گھبرائے۔ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، جنت چاہیے اتنی مہنگی نہیں، حق کا بول بالا چاہیے، خود نہیں کنٹریبیوٹ کرنا، حق نافذ ہو جائے، اسلام نافذ ہو جائے، خود بخود ہو جائے، مجھے نہیں کچھ کرنا پڑے، میں اپنے ککون کے اندر، اپنی سیفٹی زون کے اندر، اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھی رہوں، مجھے کچھ نہ ہو، بس دین کوئی اور نافذ کر دے آ کر، ایوری بڈی سم بڈی اور نو بڈی کر دے، مجھ سے کوئی کچھ نہ کہے، مجھ سے نہ سیکریفائس کرو، دین پیارا ہے لیکن پیسہ اور زیادہ پیارا ہے، بند مٹھی سے دین حاصل کرنا ہے، بند مٹھی سے جنت حاصل کرنی ہے، بغیر کچھ دیے جنت چاہیے ان کو، مٹھی نہیں کھولنی، کچھ دیے بغیر سب کچھ حاصل ہو جائے، یہ حماقت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جب آسانی کوئی ملی چل پڑے، مشکل ہوئی کھڑے رہ گئے، حق چاہیے لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دس ورلڈ، حق چاہیے لیکن اتنا مہنگا سودا نہیں کرنا، اللہ کی محبت چاہیے لیکن لوگوں کی محبت کی قربانی دے کے تھوڑی، اتنی پیاری تھوڑی اللہ کی محبت، اگر لوگوں کے محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ملتی ہے تو خیر ہے، نہیں ملتی تو جائے اللہ اپنی محبت رکھے اپنے پاس، ہمیں تو لوگ بہت پیارے ہیں، ان کی نظروں سے ہمیں نہیں گرنا، دنیا جنت بنا لی ہے، پتہ نہیں آخرت کی ہے کہ نہیں، وَارْتَبْتُمْ، پتہ نہیں جو ملا کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، بلا وجہ دین کو اتنا مشکل بنا دیا انہوں نے، بال نہ نظر آئے اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو اور نہ محرم اور فلاں اور سود، بیکار کی باتیں سب ایسی کہتے ہیں، یہ تو سب ملاؤں کی قصے کہانیاں ہیں، وَارْتَبْتُمْ شک میں پڑے، اور جب یہ حال ہو گیا، دین ایسے چھلنی ہو گیا، بالکل اتنا بیمار ہو گیا، تو اب جیسے ریزسٹنس کمزور ہوتی ہے، امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو سارے جراثیم حملہ کرتے ہیں، شیطان بھی بیٹھا ہے انتظار میں، اس کو تو موقع چاہیے، وہ تو اسی کمزوری کا انتظار کر رہا تھا، فوراً آ کر کام شروع کر دیا اس نے اپنا، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تم شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تم کو فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، آخری وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے دیتا رہا، تمنائیں، وشفل تھنکنگ، اللہ آگ میں تھوڑی ڈالے گا، اللہ بڑا نقطہ نواز ہے، آفٹر آل غریبوں کا خیال کیا تھا، نیکیوں کو میگنیفائی کر کے دکھائے گا، ٹیلیسکوپ لگے گا دوربین کے تھرو، میگنیفائی کر دے گا نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنی بڑی بڑی نظر آئیں گی، اور گناہوں کو بالکل چھوٹا چھوٹا کر دے گا، کہتا رہا سارے احکامات پر عمل کرنا تھوڑی ضروری ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا تم کو، سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے، قرآن میں آتا ہے نا، سورہ نساء میں شیطان نے کہا تھا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور ان کو آرزوؤں کے جال میں الجھاؤں گا، شریعت کے آلٹرنیٹ بتاؤں گا کہ یہ تو بڑا مشکل طریقہ ہے، ادھر آؤ، دین میڈ ایزی، جنت کا شارٹ کٹ بتاتا ہوں تم کو، لیکن دھوکے باز اتنا ہے، شارٹ کٹ بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ جنت کا یہ شارٹ کٹ جہنم سے ہو کے گزرتا ہے، ایسے لوگوں کو اس نے بہلاوے دیے، ایسے پھسلایا، اور جب ایمان اور
عمل کمزور پڑتا ہے اور زیادہ سہانے خواب دکھاتا ہے۔ جتنا ایمان کمزور پڑتا ہے اتنے زیادہ یہ خواب دکھاتا ہے، اتنی تسلیاں تھپکیاں دیتا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر ذرا سا ہوش آتا ہے ضمیر چٹکی لیتا ہے، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ پھر یہ باتیں بنا بنا کے پھر یہ ہم کو کمپلیسنٹ کر دیتا ہے شیطان یا شیطان نما دوست، شیطان نما رشتہ دار۔ کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری بی ہیپی، کچھ نہیں ہوتا، سب بخشے جائیں گے، بڑا آسان ہلکا حساب ہے قیامت کے دن، کوئی نہیں اللہ پکڑے گا۔ تو بتا دیا اللہ نے کہ اتنا بڑا دھوکے باز ہے، پتہ ہو دھوکے باز ہے اور پھر اس کے ہاتھ سے دھوکہ کھانا، پتہ ہے کہ یہ شخص فراڈ کرتا ہے پھر اس کے پاس جانا اور پھر فراڈ کا شکار ہونا، تو سراسر قصور تو اپنا ہے۔ تو کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، یہ بدترین انجام ہے۔ مأواکم النار، ماوا کہتے ہیں پناہ گاہ کو، بستر کو، وہ جگہ جہاں تکلیف سے بچنے کے لیے پناہ لی جاتی ہے۔ مولا کہتے ہیں دوست کو، ہمدرد کو، آنسو پوچھنے والے کو، پشت پناہ کو، غم خوار کو۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ آگ ہی تمہارا بستر ہے، یہی تمہاری پناہ گاہ ہے، یہیں تم کمفرٹ تلاش کرو، ہیا مولاکم، یہی تمہاری غم خوار ہے، اسی سے فریادیں کرو، اسی سے اپنا دکھ درد کہو، یہی تمہارا اوڑھنا بچھونا تمہاری ساتھی ہے، اسی میں جلو اور اسی میں بنو۔ پھر پوچھا گیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ قرآن کی آیات پڑھ کر دنیا کا دھوکہ محسوس ہو، اگر اصلاح کا جذبہ ابھرے، کوئی احساس اگر جاگے، کوئی انٹروسپیکشن کی توفیق ملے اور دل کھلتا ہوا محسوس ہو، یہ ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ویری پریشس مومنٹ، یہ انلائٹمنٹ کا لمحہ ہے، زندگی میں ہدایت کا نور لہرایا ہے، نجات کا راستہ دروازہ کھلا ہے، دوڑ کے انسان اس دروازے کو پکڑ لے، بند نہ ہونے دے۔ یہ کھل کر اگر بند ہو گیا دوبارہ نہیں کھلے گا۔ اگر حقیقت کی روشنی دل اور دماغ کو منور کر رہی ہے تو اس نور کو کیپچر کر لو، اس کو دائمی بنا لو، ایٹرنل بنا لو، ورنہ یہ گزر جائے گا، پتہ نہیں دوبارہ آتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہدایت دوبارہ دل پر دستک دے یا نہ دے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ صاف صاف منع نہیں کرتا کہ مت کام کرو، کہتا ہے کر لینا، جلدی کیا ہے، کل سے شروع کر دینا، حد سے آ کے شروع کر دینا، شادی ہو جائے ایک دفعہ اس کے بعد کر لینا، اپنی پڑھائی پوری کر لو تو اس کے بعد کر لینا۔ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے اس کی، جیسے انصاف کے لیے کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، بالکل یہ چیز ہدایت کے لیے، گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائڈ۔ جب دل میں دیا پیدا ہو، ارش پیدا ہو، کر جائے انسان، اور دنیا کے کاموں کا جہاں تک تعلق ہے کبھی نہیں ختم ہوں گے، بالکل پیاز کے چھلکوں کی طرح ہے زندگی، ایک تہہ کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، پیاز ختم ہو جاتی ہے چھیلتے چھیلتے، اسی طرح زندگی تمام ہو جاتی ہے، کام ختم نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں سب کام ختم کریں تو نماز پڑھیں گے، سب ذمہ داریوں سے نمٹ جائیں تو دین کا کام کریں گے، وہ 70 سال کی عمر میں کیا بچے گا، کیا توانائی بچے گی، کیا انرجیز باڈی کے اندر ہوں گی، سارا جوش سارا ولولہ ختم ہو جائے گا، تب لے کر بیٹھیں گے دین کو، تب بھی غنیمت ہے، چلو کچھ نہیں سے تو بہتر ہے، لیکن کرنے کا کام تو اس وقت ہے نا کہ جب جسم کے اندر توانائی ہے، جب انرجی ہے، جب ہائیلی موٹیویٹڈ ہے، چارجڈ ہے، انرجی ہے، جب تب کام کرو۔ سارے کام ختم کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیسی ہوتی ہے، ٹکریں ہوتی ہیں، صرف قضا ہوتے ہوتے پڑھتے ہیں، تھک اتنے چکے ہوتے ہیں کہ دل بھی نہیں لگ رہا ہوتا، تو پہلے دین کا کام کرو۔ تو فرمایا، پوچھا گیا کہ ابھی لوگوں کا، ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے آگے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی لوگوں میں سے وہ خشوع ہوگا. تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کا ذکر پڑھ کے تو دل کانپ جانے چاہیے. اور کہا گیا کہ دیکھو وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. آیات کا جو کھیل بنا لیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، بڑا رسک لے رہے ہیں ایسے لوگ. کیا پتہ اللہ ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لے. آج اگر نیکی کر نہیں رہے، کم از کم دل تو چاہ رہا ہے نیکی کرنے کا، گلٹی فیلنگ تو ہے. کل ہو سکتا ہے دل بھی نہ چاہے نیکی کرنے کا، بلکہ عین ممکن ہے کہ نیکی بری لگنے لگ جائے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی دفعہ. پہلے عمل نہ کرنے سے تکلیف، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ریزنٹمنٹ، جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، قوت ارادی کمزور ہوتا ہے، بہانے بناتا ہے انسان عمل نہ کرنے کے. اس کے بعد کب تک بہانے بنائے گا؟ پھر ڈیفائنس، پھر ڈٹائی پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں ہاں بس بہت سن لیا، ہم نہیں کرتے، ہم سے نہیں ہوتا. صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا، اور بھی بہت سے طریقے ہیں. دل سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے معذرت، اور کسی نے کہا ہے کہ دیکھو اپنی معذرت کو معصیت میں تبدیل مت کرو. بہانے بناتے بناتے گناہ میں چلے جاؤ گے. اور یہ ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. یہ سزا ہے اس لمحے کو ضائع کرنے کی جب دل کھلا تھا تو عمل پر قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا سوچتے رہے؟ کیوں بیٹھے رہے؟ کیوں نہیں جاگے؟ سن سن کر سن ہو گئے بالکل. صحابہ کا تو شدت احساس کا حال یہ تھا، اگر قرآن پڑھ کر رونا نہ آتا سمجھتے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. حالانکہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ پہلی دفعہ انسان جب قرآن سنتا ہے تو بہت زیادہ رونا آتا ہے. پھر جب وہ پڑھنے لگتا ہے اور عمل کرنے لگتا ہے بہرحال اتنا رونا نہیں آتا کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے. ایک بار ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک اہل کتاب کا وفد آیا، ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا، بے اختیار وہ رو پڑے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاکذا کنا حتی قست القلوب، ہم بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کی حساسیت ہے، سینسٹیوٹی ہے، شدت ہے احساس کی. ورنہ کہیں ان کے دل کی اس کیفیت کو اپنے دل کی سختی کی طرح نہ سمجھیں کہ جہنم کے آیات پر سے بھی ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، لگتا ہے کسی اور کے لیے بنی ہے، میں تو جاؤں گی ہی نہیں. تو یہ دل کا جھکنا بہت بڑی نعمت ہے. طلب پیدا ہو نیکیوں کی اور علم کی، عمل اور علم کی اگر طلب پیدا ہو گئی، دل جھک گیا، خشوع پیدا ہو گیا. اور یہ خشوع والا دل بہترین برتن ہے جس میں کہ قرآن کو جمع کیا جاتا ہے. قرآن دلوں پر برس کر جذب ہوا، ٹھہرا رہا، اب نیکیوں کی فصل لہلائے گی. بالکل جیسے بارش جب کہیں برستی ہے، جذب ہوتی ہے، ٹھہرتی ہے زمین کے اندر تو زمین فائدہ مند ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 17 سورۃ الحدید. اوپر ذکر کیا گیا کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا کہ جن پر ایک طویل مدت گزر گئی. فطال علیہم الامد، امد کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان فاصلے کو. ان پر طویل مدت گزر گئی پر ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ فاسق ہو گئے، یعنی امیون ہو گئے سمجھیں قرآن کی طرف سے، انڈیفرنٹ ہو گئے، بے حس ہو گئے بالکل قرآن کی طرف سے. اور اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ واقعی میرا دل تو بڑا سخت ہو گیا اور گناہ کرتے ہوئے میرا دل کانپتا ہی نہیں، تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی علاج، اس کا بھی کیور بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی جس طرح مردہ زمین میں بارش پڑنے سے زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر کسی کو یہ احساس ہے کہ دل کی زمین ویران پڑی ہے، خاک اڑ رہی ہے، سناٹا چھایا ہے، مردنی ہے، کوئی چہل پہل، کوئی زندگی کے آثار محسوس نہیں ہو رہے، نہ اللہ کی محبت سے دل آباد ہے، نہ رسول کی محبت سے دل روشن ہے، نہ ہی کوئی آیات و بینات موجود ہیں دل کے اندر، تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے مردہ دل کو بھی اللہ زندگی بخش دے گا۔ کیا کرو؟ اللہ کی آیات سے تم اپنا تعلق جوڑ لو۔ بینا لکم الآیات، ہم نے واضح کر دی ہیں تمہارے لیے اللہ کی اپنی آیات، تو اس کی تبیین ضروری ہے۔ اگر دل کی زندگی انسان چاہتا ہے تو صرف قرآن کا سن لینا کافی نہیں ہوگا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کا سننا کافی نہ ہوگا، بلکہ زمین پر جیسے کہ ہل چلایا جاتا ہے، پھر بیج ڈالا جاتا ہے، پھر محنت کی جاتی ہے، صحیح وقت پہ صحیح فصل کا بیج ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور حالات کے موافقت کی دعا کی جاتی ہے، بالکل جیسے کسان اپنی کھیتی لگاتا ہے تب کہیں جا کر ہری بھری فصل لہلہاتی ہے اس زمین پر، بالکل اسی طرح اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا دل بھی نیکیوں کی فصل سے لہلہائے، میری زندگی میں بھی نیکیوں کی بہار آئے، اس کو بھی ایک کسان کی طرح پھر اپنے اوپر محنت کرنی ہوگی۔ جیسے زمین پر صرف بارش کا برسنا تو کافی نہیں، اگر بیج ہوگا تو بارش کے برسنے سے نکلے گا، اگر بیج ہی نہیں ہے دل زمین کے اندر تو بارش برسا کر کیا فائدہ، بارش کے برسنے سے کیا فائدہ ہوگا وہ زمین کو؟ جیسے پہلے وہ بے آبان پڑی تھی، بعد میں بھی بے آبان ہی رہے گی۔ تو یہ قرآن کا برسنا بھی ان دلوں کو فائدہ دیتا ہے جن کے اندر کہیں شعوری سطح پر یا تحت شعور یا لا شعور کی سطح پر، کانشس یا سب کانشس یا انکانشس لیول پر کہیں قرآن کی، اللہ رسول کی محبت دبی ہو۔ تو کیا ہوگا؟ اس قرآن کے برسنے سے انشاءاللہ نیکیوں کی فصل ضرور لہلہائے گی۔ اس کے بعد پھر انسان محنت کرے، اپنے اوپر جھاڑ جھنکار صاف کرے، کسان جیسے اپنے حصے کی محنت کرتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد زمین گودتا ہے، جھاڑ جھنکار صاف کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی تزکیہ کرے اپنا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر ہل چلائے، جہاد کرے انسان، جیسے کسان ہل چلاتا ہے زمین میں، اسی طرح انسان ہل چلائے، اپنے اوپر جہاد کا ہل چلانا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہل کس طرح چلتا ہے نا، زمین کو کاٹتا ہے، پھاڑتا ہے اندر تک۔ بالکل اسی طرح جب انسان جہاد کرتا ہے تو اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ گوشت سے کمپیئر کریں، اس کو ذہن میں لے کر آئیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ گوشت جو ہمارا ٹکڑا ہے، گوشت کا پیس ہے، بیف ہے، اچھی طرح ہم اس کو میرینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا کیا کہ آپ نے اوپر سے موٹا سا گوشت کا ٹکڑا آپ لے کر آئیں، پیس لائیں، اوپر سے بس آپ نے سرکہ ایسی اوپر سے تھوڑا سا چھڑک دیا اور چھوڑ دیا اس کو، اور فوراً چڑھا دیا، مزے کا ہوگا؟ ایبزارب ہوگا اندر؟ نہیں ہوگا نا۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ چھری سے کٹ لگاتے ہیں گوشت کے اندر، کٹس لگاتے ہیں نا اندر، گودتے ہیں اس کو، اس کے بعد مسالہ لگاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، ایبزارب ہونے دیتے ہیں، جذب ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں، محنت اور وقت۔ ان دو کے ساتھ نیکیوں کی فصل زندگی میں لہلہاتی ہے، ان دو چیزوں کے ساتھ دل نرم پڑتے ہیں، دل کا خیر باہر آتا ہے۔ اپنے ساتھ انسان محنت کرتا رہے اور پھر وقت دے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن اندر جذب ہوگا، اور جو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں وہ اس جذب کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ زیادہ قرآن اچھا لگے گا، زیادہ اٹیچمنٹ ہوگا قرآن سے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر انسان نیکیوں پر چل پڑے گا۔ فرمایا ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑا چڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ صدقہ صدق سے لفظ بنا ہے، اپنے ایمان کے دعوے کو سچا ثابت کر دیا اور صدقہ کیا، انفاق کیا، دولت انہوں نے خرچ کی اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے عمل نے ان کے دعوے کو سچا کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ جہاں مرد صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہاں عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ یہ میدان عورتوں کے لیے بھی کھلا ہے۔ خرچ کرنے کی جگہ صرف بازار نہیں ہے، خرچ کرنے کی جگہ صرف دکانیں نہیں ہیں، خرچ کرنے کی جگہ صرف دنیا نہیں ہے۔ آخرت کے لیے انسان کیوں نہ خرچ کرے، اعلیٰ درجے حاصل کرے۔ فاستبقوا الخیرات والوں میں عورتیں بھی شامل ہوں، اور الحمدللہ ہمارے سامنے ازواج کا نمونہ موجود ہے۔ حال ان کا یہ تھا 70 ہزار درہم ان کے پاس آیا کرتے تھے، ایک دن میں صدقہ کر دیا کرتی تھی، سب کا سب دوپٹے جھاڑ کر فارغ ہو جایا کرتی تھیں۔ تو صدقے کا ذکر کیا گیا اور قرض کا ذکر کیا گیا، قرضاً حسناً۔ صدقے کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سب پر کیا جا سکتا ہے، مسلم غیر مسلم سب کے اوپر، سوائے زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صدقے کی خاص قسم ہے، زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی کو دی جا سکتی ہے۔ صدقہ ہر انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کا دین نہ دیکھا جائے گا، ضرورت دیکھی جائے گی۔ صدقہ اور قرض حسن میں علماء فرق کرتے ہیں۔ قرض حسنہ کو مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ قرض حسنہ خرچ کی وہ قسم ہے جو خاص طور پہ اقامت دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ قرض حسنہ میں آتا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کیا جائے تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تو چاہے انسان صدقہ کرے، چاہے قرض حسن دے، بہرحال بہت عقل مند ہیں وہ جو کہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ہم صحابہ میں مثالیں دیتے ہیں صدقے کی اور قرض حسن کی، بے حد تابناک اور روشن مثالیں ہم کو ان کی زندگی میں ملتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے کے مالدار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، 40,000 درہم کا ان کا اثاثہ تھا۔ بے شمار غلام خرید کر انہوں نے آزاد کیے، جن میں بلال بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کی تو جو کچھ بچا کچا تھا وہ بھی سارے ساتھ لے گئے، سارا پیسہ ساتھ لے گئے۔ ان کے جو والد تھے ابو قحافہ، بوڑھے تھے، نابینا تھے، انہوں نے اپنی پوتیوں سے پوچھا، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ سے، کہ ابو بکر چلا گیا، کچھ چھوڑ کر بھی گیا یا نہیں؟ ان کو اندیشہ تھا کہ گیا تو گیا، پیسہ بھی ضرور لے گیا ہوگا۔ تو حضرت اسماء نے ایک تھیلے میں پتھر بھر کر اپنے دادا کا ہاتھ پھروا دیا کہ وہ یہ چھوڑ گئے ہیں۔ دادا نابینا تھے، انہوں نے ہاتھ پھیرا، سمجھے کوئی قیمتی پتھر وغیرہ ہوں گے، جیولز ہوں گے، سٹونز ہوں گے، ان کو اطمینان ہو گیا۔ جب ابو بکر کا انتقال ہوا، 1 درہم ان کے پاس تھا، اور انہوں نے اپنے لیے فرمایا کہ مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا، کیونکہ زندہ انسان نئے کپڑے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تبوک کے موقع پر سارا مال لے کر آ گئے تھے، گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑ آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کتنے خوش قسمت، کتنے عقل مند تھے نا، دنیا میں صحیح جگہ انہوں نے انویسٹ کیا۔ اب یہی مال، یہی جان، یہی وقت ابو لہب کے پاس بھی تھا، ابو جہل کے پاس بھی تھا۔ انہوں نے الباقی کے ساتھ، ہمیشہ رہنے والوں کے ساتھ اس کو انویسٹ نہیں کیا، ان کی زندگی کے ساتھ خود بھی ختم ہو گیا، سارا مال خود ختم ہوئے، مال بھی ختم ہو گیا، بلکہ الٹی جہنم خریدی ان سب چیزوں سے۔ آخرت میں نہ اجر، نہ قدر، نہ نور۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ سورہ انعام میں آیت 69 میں انعام پانے والوں کے درجے گنوائے گئے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور کتنے اچھے ساتھی ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں۔ اوپر والی آیت میں مصدق کا ذکر پڑھا اور یہاں پر ہم صدیق کی بات کر رہے ہیں، صدیق کا ذکر آ رہا ہے۔ دونوں کا مادہ روٹ ایک ہی ہے، صاد دال قاف۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے اور اپنی پوری زندگی کے طرز عمل سے گواہی دے دی کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے ہیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بالکل ناممکن نہیں۔ انہوں نے اپنے عمل سے گواہی دے دی کہ شریعت بالکل پریکٹیکل ہے، قابل عمل ہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، اس لیے کہ یہ گواہ ہیں نا، یہ شہید ہیں، ان کے عمل نے گواہی دی ہے کہ شریعت سچی ہے، شریعت حق ہے، شریعت قابل عمل ہے، بابرکت ہے، مبارک ہے۔ تو یہ قیامت کے دن شہید کے درجے پر فائز ہوں گے، یہ گواہی دیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو صدیق اور شہداء الفاظ آ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدیق جو ہوں گے وہی گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ دنیا میں جنہوں نے اپنے اعمال سے اپنی سچائی ثابت کی تھی انہی کو قیامت کے دن گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں اور یہ گواہ ہیں کہ اللہ کا دین قابل عمل تھا۔ تو لوگوں کے اوپر گواہی ثابت ہو جائے گی، لوگوں کے خلاف گواہی پیش کر دی جائے گی۔ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ تو لوگوں پر گواہی قائم کر دی جائے گی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ شریعت تو قابل عمل نہیں تھی اور حالات بڑے خراب تھے اور اس زمانے میں تو پریکٹیکل نہیں تھا کہ ہم شریعت پر چلتے، تو یہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، بالکل شریعت قابل عمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 0 واٹ کا بلب سمجھے سبھی کے اندر رکھا ہے نا، کچھ لوگ اس پر پردے ڈال ڈال کر بالکل گھپ اندھیروں میں زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے لیے نہ اجر نہ نور۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر کہ نہ صرف اپنے نور کو بجھا دیا بلکہ نور کے سورس کو مٹانے کی کوشش کی، دوسروں کو بھی اندھیروں میں رکھنا چاہا۔ کسی اور کے پاس چراغ تھا اس کو بھی پھونکے مار کے بجھا دیا، اس کو بھی اندھیروں میں دھکیل دیا۔ تو یہ تو سب جہنم کے ساتھی ہیں، سب جہنم میں رہیں گے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ تھے، نہ صرف اپنے 0 واٹ کے بلب کو 100 واٹ بلکہ 1000 واٹ میں تبدیل کیا، بلکہ کئی اور لوگوں کے گھر نور ہدایت سے منور کر دیے۔ تو جہاں تک ہدایت کی بات ان کی پہنچی ہوگی پل صراط پر، وہاں تک ان کے لیے نور ہوگا۔ تو اس میں کتنی لالچ آتی ہے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے دوسروں کو، کہ ہم اپنی بات کسی تک پہنچا دیں، ہماری بات کہیں دور تک پہنچ جائے۔ آپ کسی کو بات بتاتی ہیں اور وہ خاتون امریکہ چلی جاتی ہیں اور وہاں وہ آگے آپ کی بتائی ہوئی بات جو آپ ذریعہ بنی، پھر وہ وہاں پر وہ بات آگے پھیلاتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے قیامت کے دن پاکستان سے لے کے امریکہ تک کے فاصلے کا نور ہوگا پل صراط پر۔ تو کتنی لالچ آتی ہے انسان کو کہ واقعی بلغ عنی ولو آیۃ، اس حدیث پر عمل کرنے کی کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس صدیقین اور شہداء کے بارے میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنو امتی شہداء، میری امت کے سب مومن شہید ہیں، سب گواہ ہیں۔ شہید کون؟ دنیا والا شہید نہیں کہ دنیا میں سب شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔
قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں اس شہادت کی بات نہیں کر رہے، گواہی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، ایک روز ان کے پاس کچھ صحابہ جمع تھے،